بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت کئی سوالات ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس کمال احمد ہمایوں باغ چمن گن کانپور سے یہ پوچھتے ہیں کہ 41 سیکنڈ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، جو کہ پاکستان کے ہیں، اور انہوں نے حضرت اویس قرنی کے تعلق سے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر ان کو روک دیا جائے گا، اور وہ پہلے تو ڈریں گے کہ کیا ہوا، بعد میں اشارہ ہوگا کہ بعد میں وہ جو جہنم میں جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کو انگلی سے اشارہ کر کے جس کو چاہیں گے وہ جنت میں بھیجیں گے۔ ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ کی طرف سے سفارش ہوگی، یعنی اللہ کی طرف سے سفارش کا موقع دیا جائے گا درجہ بدرجہ، پہلے انبیاء کو، پھر صدیقین، صلحاء، نیک بندے، یہ درجہ بدرجہ سفارش کریں گے، لیکن اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوگی۔ جس کو اللہ چاہیں گے اسی کی سفارش کریں گے، اس کے علاوہ سفارش نہیں کی جائے گی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی بھی سفارش کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ کی اجازت شامل حال نہ ہو۔ تو جو انداز اس میں ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے اشارہ کر دیں گے، ایسی سفارش تو کسی کو نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سی روایت ہے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ روایت سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، جو سفارش کا اختیار دیا گیا ہے، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو سفارش کا حق دیں گے، اس کو اس سے تعبیر کر دیا گیا ہو۔ بہرحال ایسی سفارش نہیں ہم نے کہیں پڑھی یا سنی کہ اویس قرنی جس کو چاہیں گے اس کو انگلی کے اشارے سے جنت بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا سوال انہی کا ہے کہ کسی عزیز کی بیٹی کو اس کی شادی پر سونے کی شکل میں کچھ جیولری زکوٰۃ فنڈ سے دینا چاہتی ہیں اور اس کو بتانا بھی نہیں چاہتی ہیں، تو کیا شریعت کی روح سے درست ہے؟ زکوٰۃ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر مستحق کو آپ زکوٰۃ دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے ہبہ ہے یا قرض ہے، یوں ہی کہہ دیں، بعد میں ظاہر ہے کہ قرض آپ کو واپس نہیں لینا، لیکن اگر یوں ہی کہہ دیں ہماری طرف سے ہبہ یا اس کو رکھ لو، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بس دو بات کا خیال رہے، ایک تو یہ کہ وہ پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو، جس کو سونے کی آپ چیز دے رہے ہیں، اٹھی یا جو چیز بھی دی جا رہی ہے جیولری، تو پہلے سے وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اور دوسرے عام طور سے شادیوں میں جو دیا جاتا ہے تو وہ بدلے میں واپس بھی مل جاتا ہے، تو ایسا بھی احتمال نہ ہو کہ آپ نے تو جیولری اس کو شادی کے موقع پر دی گفٹ کے طور پر، حالانکہ آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے، لیکن بعد میں جب آپ کے بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوئی تو اس نے اسی کو ریفنڈ کر دیا، اسی کو اس نے واپس کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بیوہار ہے یہ۔ تو یہ خیال رہے کہ ایک تو وہ صاحب نصاب ہو، اور دوسرے جہاں پر واپسی کی کوئی امید نہ ہو، ورنہ جب آپ کو واپس ملے گے تو آپ اسے گفٹ سمجھیں گے اور وہ اسی بدلے کو چکا رہا ہوگا۔ اسماعیل بھا، یہ سورت گجرات کے، ان کا سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو کوئی یہ دعا دن میں ایک بار پڑھے 20 لاکھ نیکی ملے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ فضائل کی بہت سی روایتیں ہیں، اس روایت کا درجہ، یہ روایت ہے یا نہیں ہمارے علم میں نہیں ہے، اس کا درجہ کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن فضائل میں بہت سی اس طرح کی روایات ہیں، اور فضائل میں ضعیف روایات بھی قابل عمل ہو جاتی ہیں۔ ضعیف روایت کا مطلب یہ اردو والا ضعیف نہیں ہوتا کہ بوڑھی ہو یا کمزور ہو، اور ایک روایت موضوع ہوتی ہے جو بالکل ردی کے ٹوکری میں ڈالنے والی ہوتی ہے، یعنی گڑھی ہوئی روایت۔ ضعیف روایت یہ ایک علمی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم تک آئی، اس چین میں کہیں پر ہلکی پھلکی کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی روایات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا اور احکام ثابت نہیں ہوتے، لیکن فضائل میں یہ ہوتا ہے کہ چل جائے گی، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں پڑھنا ہے، قرآن سورہ اخلاص ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو۔ باقی کتنا ثواب ملے گا کتنا نہیں، اس کی تحقیق ہمیں نہیں ہے۔ اور اسی میں یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ عمدۃ الفقہ کون سی کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں بھی ہم کو علم نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ نماز میں پہلی صف میں
فرشتے دعا کرتے ہیں تو کیا دعا پوری پہلی صف کے لوگوں کو شامل ہے یا صرف جو امام کے پیچھے ہوتی ہے؟ اس میں بھی اگر ایسی کوئی روایت ہے، اس کی بھی تحقیق ہمیں نہیں ہے کہ کیا دعا کرتے ہیں، کس طرح دعا کرتے ہیں۔ باقی اگر فرشتے پہلی صف والوں کو دعا کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں پہلی صف میں پورے لوگ شامل ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ جو امام کے خالی پیچھے ہو یا بس دائیں بائیں کچھ لوگ ہوں ان کو ہو باقی نہ، ایسا نہیں، بلکہ جو پہلی صف ہے تو وہ تو پوری صف جتنی لمبی بھی ہوگی وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے اظہر ارشاد کا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ فرض روزے کیسے رکھیں اور نیت کب کریں؟ جب ہم 2 بجے رات میں سحری کر کے پانی پی کے سو گئے تھے فرض قضا روزے کی نیت کر کے، لیکن فجر میں اٹھ نہیں پائے تو وہ قضا روزہ مانا جائے گا یا پھر نفل مانا جائے گا؟ دیکھیے اگر فرض روزہ ادا ہے جسے رمضان کا ہے تو اس میں تو زوال سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہیں تو اب اس کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر آپ 2 بجے رات میں پانی پی کے اور سحری کر کے یعنی اس وقت سو گئے اور پھر فجر میں نہیں اٹھ پائے کسی وجہ سے تو روزہ ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر رات میں بھی آپ جب سوتے وقت آپ نے نیت کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اور فرض کر لیجئے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھل پائی، آپ کی آنکھ کھلی صبح سورج نکلنے کے بعد، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ یعنی رات میں روزہ کی نیت ضروری ہے، صبح صادق سحری سے پہلے تک روزے کی نیت، سحری ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی جائے۔ یہ فرض جو قضا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، جیسے رمضان کی قضا۔ عدنان خان پرم پوروا کانپور سے سوال کرتے ہیں کہ موبائل میں فیس بک چلاتے وقت یا نیٹ سرفنگ کے وقت یا انسٹاگرام چلاتے وقت زبان سے استغفار کی تسبیح پڑھنا یا کوئی دوسری تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ سبحان اللہ صلی اللہ بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کے استعمال میں کہیں نہ کہیں بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ آپ صحیح بھی چیز اگر سرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو کبھی کبھی بیچ میں ایڈ ہے یا دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، یا اسکرول اوپر نیچے کرتے وقت بھی کبھی کبھی بے حیائی کے مناظر آ جاتے ہیں۔ تو اگر تسبیح آدمی پڑھتا رہے بہت اچھی بات ہے، کم سے کم اسی بہانے اللہ کی طرف بندے کی توجہ رہتی ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے قیس خان ہے۔ یہ پوچھتے ہیں ارشل نام رکھنا کیسا ہے؟ ہمیں لگ رہا ہے یہ نام لغو ہے، ہم نے ابھی ڈکشنری نہیں دیکھی، لیکن جو اندازہ ہے وہ یہ نام لغو ہے، مہمل نام ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اخت اشتیاق یہ پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی نیک کام شروع کیا جیسے آن لائن کلاس قرآن کے لیے، لیکن پھر کسی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا تو کیا گنہگار ہوں گے؟ نہیں، اس میں گنہگار نہیں ہوں گے۔ جتنی استعداد تھی، جتنا موقع تھا آپ نے کیا، اب موقع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے۔ اور آگے پوچھتے ہیں ویسے بھی جب پڑھانے کی بات تھی تو 1 مہینے ہی پڑھانے کو کہا تھا، پھر بعد میں ٹائم بڑھ گیا یعنی لاک ڈاؤن وغیرہ کا، تو اب اگر وہ کلاس میری وجہ سے بند ہو جائے تو کیا ہم ذریعہ بنیں گے کہ ایک عمل بند ہو گیا؟ نہیں، کچھ نہیں، جتنا آپ نے کیا وہی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ باقی اگر کسی وجہ سے وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن یہ چمن گنج سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ ناد علی وظیفہ کیا ہے اور اس کو کرنا کیسا ہے؟ یہ ناد علی یہ شیعوں کا کوئی عمل ہے یا کوئی عقیدہ ہے، اور شیعوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خدائی کا درجہ دیتے ہیں کہ حضرت علی خدا ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ کو بلایا جاتا ہے ایسے ناد علی کو بلاؤ، یعنی تمہارے لیے جو پریشانی ہے، جو پرابلم ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، یہاں کر کے علی کو پکارو۔ تو یہ شرکیہ وظیفہ ہے، اس سے احتیاط، نہ صرف احتیاط بلکہ اس سے بچنا فرض اور ضروری ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے شفا نوشاد یہ پوچھتی ہیں کیا آنگن میں کھلے آسمان کے نیچے بنا دوپٹے کے وضو کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے وضو سے نماز ہو جائے گی؟ ہاں، شوق سے کریے۔ یہ پردہ یہ تو باہر لوگوں کے مجمع میں پردہ ہے، اور گھر کے اندر تو اگر سر میں دوپٹہ نہیں بھی ہے تو شرعی نقطہ نظر سے کوئی حرج نہیں ہے۔ سارے اگر محرم موجود ہیں تو سر کھلا رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وضو بنانے میں تو یوں بھی جب سر کا مسح کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے، جب سر کا مسح کیا جائے گا تو اگر آدمی ہے تو ٹوپی اتارے گا اور عورت ہے تو دوپٹہ ہٹائے گی، وہ تو سر تو یوں ہی کھل جائے گا۔ اور ایسا بھی کہیں نہیں کہ آسمان کے نیچے اس کا سر بند رہے، تو ایسا کچھ نہیں، وضو ہو جائے گا، کراہت بھی اس کے اندر نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مدینے میں لمبا واقعہ ہے، عمرۃ القضاء کے تعلق سے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بھائی سے کہا کہ ان کو جاؤ مسجد عائشہ جو آج کل تنعیم میں وہاں لے جاؤ اور ان کو احرام بندوا کر کے وہاں سے لے آؤ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ میں سوار تھی اور ان کے بھائی دوسرے اونٹ میں، حضرت عبد الرحمن۔ حضرت عائشہ نے وہاں سر سے دوپٹہ ہٹا دیا تو حضرت عبد الرحمن جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یعنی حضور کی تم چہیتی زوجہ اور تم نے، یہ جنگل ہے، اب ظاہر بات ہے جنگل ہے تو آسمان تو کھلا ہی، اور تم نے سر کا دوپٹہ ہٹا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ تقویٰ ہم کو نہ سکھاؤ، ہمیں زیادہ معلوم ہے کہ کہاں پہ کیا نزاکت ہوتی ہے پردے کی۔ چنانچہ انہوں نے ایک سبق دے دیا کہ اگر کوئی اور دیکھنے والا موجود نہیں ہے تو سر سے اگر دوپٹہ ہٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ آسمان سے پردہ ہے نہ خدا سے پردہ ہے، پردہ تو انسانوں سے ہے، تو سر میں اگر دوپٹہ اتر جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو بے تکلف ہو جائے گا، بلکہ وضو میں جب مسح کریں گی تب تو بہرحال سر سے دوپٹہ ہٹانا ہی ہٹانا ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد شاہد سچ دیو، انہوں نے سوال کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرے گھر میں قرآن شریف فراغ لکھا ہوا ہے، ممکن ہے کپڑا مراد ہو یا فراق مراد ہو، اس میں جو لکھا ہے فراغ کے اوپر رکھا تھا وہ پیچھے گر گیا، کئی دن گرا رہا، جب اس کو نکالا گیا تو وہ گیلا تھا، بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ ہم کیسے گناہ سے بچیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھیے اگر اس میں آپ کا کوئی قصد اور دخل تھا، بے احتیاطی سے آپ نے رکھ دیا تو ظاہر بات ہے یہ غلط بات ہے، قرآن کی عظمت کے پیش نظر اسے ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح نہ گرے، بھول چوک ہو جاتی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح غفلت سے رکھ دینا کہ اس کا اہتمام نہ ہو سکے یہ خود بجائے خود ہی اپنے طور پر ایک غلط چیز ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، آپ نے کہیں محفوظ جگہ پر رکھ دیا، کسی وجہ سے بچے کی وجہ یا کسی وجہ سے گر گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اب بھیگ گیا تو اس میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اب ایسی شکل میں بس اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے عذر معذرت کر لیں، استغفار کر لیں، باقی اب اس کی وجہ سے کوئی ایسا بدل نہیں ہے کہ یعنی کوئی اس کی وجہ سے آپ پر گناہ ہو، اور گیلا ہو گیا تو اس کو سکھوا لیں، ہیٹر کے پاس رکھ دیں یا دھوپ میں رکھ دیں، کسی طریقے سے رکھ دیں، اگر وہ اس کے بعد اس سے پڑھنا آسان ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں قبر میں یا کہیں زمین میں گہرائی میں جہاں لوگوں کے پیر نہ پڑے وہاں اس کو دفن کر دیجیے، اگر اس کو کھولنا اور اس کو پڑھنا ممکن نہ رہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے بنت نور چشم فتفل گنج، یہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ولیمہ میں کتنا خرچ کرنا چاہیے، اگر انسان کے پاس بے شمار دولت ہو تو اس کے اوپر ولیمے کا کیا حکم ہے؟ کسی نے یہ بات کہی کہ حضور علیہ السلام اپنی شادی میں ایک بکرا کاٹا تھا اور پھر اس کے بعد جتنی بھی شادیاں ہوئیں اس میں ولیمہ نہیں کیا، لوگوں نے اپنے گھر جا کے کھانا کھائیں، لوگ اپنے اپنے گھر جا کے کھانا کھائے لوگوں نے، اور ایک اور موقع پر حضور نے فرمایا کہ بھائی اپنا اپنا کھانا لا کر کے وہ دسترخوان پر کھا لیں۔ ولیمے کی کئی شکلیں حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ دسترخوان بچھایا گیا اور جو لوگوں کے پاس تھا یا حضور علیہ السلام کے پاس جو تھا وہ رکھ دیا گیا اس میں اور لوگوں نے کھا لیا، اور ایسا بھی ہے کہ ہلکا پھلکا اہتمام بھی کیا گیا۔ باقی ایسا کوئی لگا بندھا ضابطہ نہیں ہے کہ بہت مالدار ہیں تو کتنا پوچھیں اور غریب ہیں تو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مالدار صحابہ کرام میں سے تھے، مالدار ترین صحابہ کرام میں سے تھے۔ ان کے واقعے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں قلت مراد ہے کہ کم سے کم ایک بکری ہو، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں زیادہ سے زیادہ ایک بکری ہو، یعنی کم سے کم ایک بکری ہو، یہ تو کم کی کم ہو گئی مقدار، اور زیادہ مقدار ہو یعنی اگر بہت بڑا ولیمہ کرنا ہے تو ایک بکری سے زیادہ نہ ہو، یہ مفہوم ہوا، لیکن اس کا کوئی لگا بندھا ضابطہ نہیں۔ اصل چیز ہے کہ فضول خرچی نہ ہو۔ ہماری ایک ویڈیو بھی ہے، اس میں آپ کامنٹس میں پوچھیے گا تو جو ویڈیو بناتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ڈال دیں گے کہ ولیمہ یہ اسراف میں کب داخل ہوتا ہے اور اسراف میں کب داخل نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز زیادہ اور کم پوچھنا نہیں ہے، آپ 1000 کیا آپ 5000 لوگوں کو پوچھ لیں لیکن غریبوں کو پوچھیں، سادہ کھانا کھلا دیں تو نہ یہ فضول خرچی نہ یہ اسراف ہے، لیکن آپ 100 لوگوں کو پوچھیں لیکن کسی بڑے ہوٹل کے اندر اور ایک پلیٹ 2 3 ہزار کی ہو، یعنی 100 میں آپ نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دیا تو یہ اسراف کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اپنے اپنے ماحول اور موقع کے اعتبار سے، اپنی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے اصل چیز ہے اسراف اور فضول خرچی نہ ہو۔ باقی کم اور زیادہ اس کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی گئی کہ جو کوئی ایسی خاص مقدار ہو 500 یا 5000 جس میں یہ آ جائے کہ اب یہ فضول خرچی ہو گئی۔
فضول خرچی کی تعریف وہ ہے جو ہم نے آپ سے بتایا کہ فضول خرچی اسراف نہ ہو، بلا وجہ کی زیادتی اس کے اندر نہ ہو۔ اس میں اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بیرن دا گریٹ گوٹ، یہ اس طرح کا انہوں نے پوچھا ہے، جس میں کیا پوچھا، قربانی کے لیے 6 مہینے کے معصوم بکروں کو کاٹنا صحیح ہے، آپ اس سے اختلاف کیوں نہیں اس کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں نکالتے؟ اگر بکرا یا بکری یا مینڈھا بھیڑ وغیرہ، وہ مینڈھا نہیں، اس کا حکم تو الگ ہے، بکرا اور بکری، یہ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو ان میں قربانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ کا حکم الگ ہے، چاہے جتنے بکرا اور بکری چاہے جتنے تندرست ہو جائیں، قربانی اسی وقت صحیح ہوگی جبکہ پورا 1 سال کا ہو جائے۔ لہذا اگر 6 مہینے کا ہے تو وہ قربانی ان کی صحیح نہیں ہوگی۔ اب رہا مسئلہ کہ ذبح کرنا ہے تو ذبح تو آپ کر سکتے ہیں، اپنے لیے کھانا کھانا چاہیں تو وہ 6 مہینے کا 3 مہینے کا بچہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک الگ بات ہے کہ اس کا گوشت کیسا ہوگا، وہ ایک الگ حکم ہے، لیکن نفس اگر ذبح کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پوچھنے میں یہ ہو رحم کا مادہ ہو کہ صاحب وہ ذبح کیا جائے گا تو وہ بچہ ہے اور بوڑھا ہے، تو جانوروں میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ورنہ مرغی کے بچے میں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم کو چھوٹا سا چاہیے جو 1.25 کلو کا ہو، وہاں تو ہوتا ہے کہ پھر جب بڑا ہو جائے تب، تو ایسا جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب گلے میں چھری پھرنا ہے، ان کو ذبح ہونا ہے، تو وہ کیا چھوٹا اور کیا بڑا، اس کا حکم برابر ہے۔ تو اگر آپ کا منشا قربانی ہے تو وہ مسئلہ ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اگر آپ کا منشا ذبح کرنا ہے کہ چھوٹے میں وہ رحم کا جذبہ آ جاتا ہے کہ 6 مہینے میں ترس آ رہا ہے اور 1 سال میں ترس نہ آئے، یہ بلا وجہ کی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے آپ کے لیے اس کو مباح قرار دیا ہے، وہ 6 مہینے بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں، 3 مہینے میں بھی ذبح کر سکتے ہیں، سال اور 2 سال میں بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ابو سعید نام کے ہیں، انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو پر کامنٹ کیا ہے اور سخت ہارش کامنٹ کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ صاحب آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی جو دعا کے بارے میں فرض کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہو، اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا غلط بیانی سے خیانت سے کام لیا ہے۔ تو اس کا مفصل جواب تو انشاءاللہ خود مفتی صاحب کی کوئی کلپ آ جائے گی، ویڈیو آ جائے گی، وہ دے دیں گے۔ ہم فقط اتنا کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرق نکالا ہے کہ اجتماعی یا انفرادی، یہی کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کسی روایت یہ ثابت کر دی کہ حضور نے جو فرض نماز کے بعد دعا کے لیے کہا ہے وہ انفرادی کے لیے تھی، اجتماعی کے لیے نہیں تھی، یعنی جب الگ سنگل نماز پڑھے تب وہ یہ حکم ہے، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب یہ حکم نہیں ہے۔ آپ اسی کو ثابت کر دیجئے تو ہم مان لیں گے۔ ظاہر بات ہے جب حضور علیہ السلام نے ایسی کوئی تقسیم نہیں کی، ہمارے علم میں نہیں ہے، آپ ہم کو بتا دیجئے تو ہم بھی مان لیں گے، تو پھر آپ کا یہ اعتراض بے معنی ہو جاتا ہے، اس اعتراض میں کوئی دم نہیں ہے۔ باقی اور علمی اعتبار سے جو ہے وہ مفتی اقبال صاحب انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ حبیب اللہ عالم پور سے پوچھتے ہیں کہ ایکسرسائز کے دوران پیر آسمان کی طرف اٹھا سکتے ہیں یا قبلے کی طرف اٹھا سکتے ہیں، یا طلبے آسمان یا قبلے کی طرف ہو تو کوئی یعنی بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیے قبلے کی طرف پیر کرنا یہ بے ادبی ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور رہا آسمان کی طرف تو ظاہر ہے کہ آسمان میں کوئی بلا وجہ تو پیر نہیں کرے گا، لیکن اگر ورزش کے طور پر کر رہا ہے، سر کے بل کھڑا ہوتا ہے تاکہ ہمارے سر کے بال مضبوطی آئے، خون کا دوران صحیح ہو، گردن مضبوط ہو، بہت سے حکیموں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی سر کے بل کھڑے ہوں تو سر میں خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے ایک بوتل ہے اس میں آپ ہلا کر کے اس کو الٹا کر دیتے ہیں، گندگی نکال دیتے ہیں، تو بہت سے اطباء کہتے ہیں کہ جب آدمی الٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کی ایکسرسائز اور اوور ہالنگ ہوتی ہے، مفید ہے۔ تو اور اب اگر پیر آسمان کی طرف جا رہے تو اس میں بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ قبلے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں مجبور ہیں، وہاں آپ کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، آپ ادھر ادھر چاروں سمت میں کسی بھی سمت کر لیجئے پیر، لیکن اب اگر آپ کو اوپر پیر کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اوپر اس طرح آپ قادر نہیں ہیں کہ پیر اوپر ہو اور آسمان کی طرف نہ ہو، ظاہر ہے کہ جب آپ پیر اوپر کریں گے تو آسمانی کی طرف جائے گا، تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، آپ ایکسرسائز شوق سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قبلے کی طرف چونکہ دوسری سمتیں موجود ہیں، لہذا قبلے کی طرف نہ کریں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے عبید، یہ کہتے ہیں کہ آپ نہانے کے ٹائم غسل کا سنت طریقہ بیان فرمائیں، یعنی نہانے میں غسل کا طریقہ کیا ہے کہ اول اگر بدن ناپاک ہو، کہیں پر نجاست لگی ہو تو پہلے اس کو صاف کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد وضو بنا لیجئے، پھر اس کے بعد اس طرح نہائیں کہ پہلے 3 مرتبہ داہنی طرف یعنی پانی ڈالیں، رگڑیں، پھر بائیں طرف، اس طرح یعنی پہلے تیامن داہنی طرف ہو پھر بائیں طرف ہو، یہ نہانے کا سنت طریقہ ہے۔ اور آپ اگر وضو نہ بھی کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے۔ اس میں ایک طبی فائدہ یہ ہے
کہ اگر ایک دم سے آپ مگھے سے پانی ڈالیں گے تو بدن کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے تقریباً 35 سے 36 جو بھی ہوتا ہے، اور پانی کا ٹیمپریچر عام طور سے کم ہوتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دم سے پانی ڈالیں تو آپ کے بدن کو وہ نقصان پہنچا جائے، ٹھنڈا گرم ہو جائے۔ اس لیے جب آپ پہلے وضو بنا لیں گے تو بدن میں عادت پڑ جاتی ہے، تھوڑا سا یہ دھل لیا تو پانی گویا بدن اور پانی کے ساتھ مناسبت پیدا ہوگی تھوڑی سی، تو پورا وضو بنانے میں ہاتھ پیر منہ اور مسح ہو جاتا ہے، تو پانی کے ساتھ بدن کی مناسبت ہو جاتی ہے، تو وہ طبی اعتبار سے نقصان نہیں کرتا۔ ورنہ عام طور سے یہاں اس جگہ کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے، آپ نے ایک دم سے ٹھنڈا پانی ڈالا تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک حکمت بیان کی گئی ہے، ورنہ اصل تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے وضو کر لینا سنت ہے، بہتر ہے، تو ہم اسی لیے کرتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں تو یہ بہتر ہے۔ اور جب بات یہاں تک آئی تو ایک بات اور سمجھ لیں کہ غسل کے بعد آٹومیٹک وضو ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ صرف ضرورت بلکہ بدعت اور فضول خرچی ہے، وہ درست بھی نہیں ہے۔ تو نہانے کے بعد اسی وضو سے آپ، اگر جمعہ کا دن ہے تو اسی وضو سے آپ جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور نماز ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے اس میں سطر کھلا کیوں نہ ہو۔ مان لیجئے کہ آپ نے برہنہ ننگے ہو کر کے نہایا، یا نہانے کے بعد آپ نے کپڑے چینج کیے کہیں جا کر اور ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، تو اب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹ گیا۔ تو آپ نہانے کے بعد آپ نے کپڑے بدلے، برہنہ بھی چاہے ہو گئے ہوں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو آپ کا باقی ہے۔ اب آپ اسی غسل سے نماز پڑھ لیجئے، جمعہ کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، اور غسل کرنے کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضو کرنا یہ بدعت بھی ہے اور یعنی غلط بھی ہے، پانی کا اسراف ہے بلا وجہ۔ ایک اور نام ہمارے سامنے نجیب خاں، یہ جامع ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا سوال ہے کہ میرا میڈیکل اسٹور ہے، ہم کسی مرض کی دوا دیتے ہیں تو کبھی دوا کی قیمت 20 روپے ہوتی ہے، 40 لے لیتے ہیں، کبھی 25 روپے ہوتی ہے، 50 نفع کما لیتے ہیں، تو کتنا نفع کمائیں؟ دیکھیے، ایک تو دواؤں میں لکھا رہتا ہے کہ میکسیمم ریٹیل پرائز، یعنی کم، اس سے زیادہ آپ نہیں بیچ سکتے۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو آپ اس سے زیادہ بیچیں گے تو قانونی اعتبار سے بھی غلط ہے اور شرعی نقطہ نظر سے بھی غلط ہو جائے گا۔ باقی اگر اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا یا آپ کی اپنی بنائی ہوئی دوا ہے، بہت سے معجون ہوتے ہیں لوگ بنا لیتے ہیں، تو اتنا نفع لیجئے جو نارمل نفع ہو، جو چلتا ہو عرف عام میں، کسی کی جیب نہ کاٹ لیجئے۔ یعنی بعد میں اس کو معلوم ہو تو اس نے کہا یار میرے اوپر تو ڈاکہ ڈال دیا اور اتنا چیٹ کر دیا، فراڈ کر دیا، اسے افسوس ہو، تو وہ غلط دائرے میں آ جائے گا، غبن فاحش جس کو کہتے ہیں، کہ وہ زیادہ گویا لے لیا۔ اور اتنی نفع جو عرف عام میں رائج ہو اتنی نفع آپ لے سکتے ہیں، نفع میں کم زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا لگا بندھا نفع کا ضابطہ نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد ثاقب ہیں، پوچھتے ہیں ایک سوال ہے کہ اگر بیوی کے انتقال پر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو جنت میں اس شخص کی بیوی کیسے بنے گی؟ کیا وہاں دوبارہ نکاح ہوگا؟ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ جنت میں باقاعدہ نکاح ہوگا، نکاح کیا جائے گا، بلکہ یہ کہ جو میاں بیوی وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے، تو اس میں نکاح ہونے کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے۔ اور دنیا میں جو نکاح ختم ہوتا ہے وہ ایک خاص اس کا پس منظر ہوتا ہے، وہ نکاح اس لیے ختم کیا گیا ہے کہ اگر نکاح ختم نہ کیا جائے تو پھر مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ نکاح ختم نہیں ہوا اور یہ اسی کی ابھی بیوی ہے، تو پھر یہ دوبارہ کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ تب تو بیچاری، اگر کسی 25 سال کی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ زندگی بھر ویسے بیٹھی رہے گی، اس کا نکاح ہی نہیں ہوا کیونکہ نکاح ختم نہیں ہوا۔ یا مثال کے طور پر کسی آدمی کی بیوی کا نکاح ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اگر آپ کہیں کہ نہیں صاحب نکاح ختم نہیں ہوا، تو اب اگر یہ اس کی بہن سے شادی کرنا چاہے، اس کے انتقال کے بعد اپنی سالی سے شادی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی بیوی باقی ہے۔ یا اگر 4 شادیاں اس کی تھیں، ایک بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک شادی اور کرنا چاہتا تو نہیں کر سکتا کیونکہ نکاح اس کا باقی ہے۔ تو دنیاوی احکام کے اعتبار سے نکاح ختم ہوتا ہے۔ نکاح ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آخرت میں آپ اس کو لے جائیں، بلکہ دنیا کے کچھ ایسے احکام ہیں کہ اگر آپ نکاح کو باقی رکھیں تو بہت سی پرابلمز پیدا ہو جائیں گی، اس لیے کہا گیا ہے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، تاکہ عدت گزارنے کے بعد بیوی بھی دوسری جگہ نکاح کر لے اور شوہر بھی نکاح کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد سفیان ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ ہماری ایک دکان ہے، ہماری جماعت نکل جاتی ہے، یعنی جماعت سے نماز، دکان میں کوئی ملازم نہیں، ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی کہ نہیں اور گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ دکان بند نہیں کر سکتے، اسے چھوڑ نہیں سکتے۔
ایسی شکل میں آپ اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دکان کو بند کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں سامان نکالنا پڑتا ہے اور پھر سامان سیٹ کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقاعدہ 1 گھنٹہ آپ کو دکان سجانے میں لگتا ہے، پھر 1 گھنٹہ سمیٹنے میں لگتا ہے۔ ہاں ایسی دکان ہے کہ آپ نے شٹر گرایا چلے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر شٹر کے باہر آپ نے سامان پھیلا رکھا ہے تو اس کو تو سمیٹنا اور اس کو لگانا یہ مستقل کام ہے، تو اب یہ چیز ممکن نہیں ہے، اور اگر چھوڑ کے جاتا ہے تو سامان چوری ہونے کا ڈر ہے۔ تو اب ایسے عذر کے وقت میں وہ اکیلے نماز پڑھ لے، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کو جماعت کا ثواب ملے گا اور مسجد نہ جانے کا اس پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، نام انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اتر پردیش سے ضلع ہردوئی سے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، اگر یہ کہنا بھول جائے تو کیا اذان دوبارہ کہنی پڑے گی یا نہیں؟ اگر اذان ہی میں یاد آ جائے تو اس کو دوبارہ کہہ لیں، اور پھر اس کے بعد جو الفاظ کہہ چکے ان کو دوبارہ اعادہ کر لیں۔ اگر اذان دیتے دیتے آخر میں آپ کو اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ کہتے وقت یاد آ جائے کہ چھوٹ چکا ہے تو اس کو دوبارہ کہہ کے پھر جتنے الفاظ رہ گئے ہیں ان کو دوبارہ کہہ لیں۔ اور اگر اذان کے بعد یاد آیا ہے، اذان دینے کے بعد، تو اب اذان کی دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے زارا شاہد ہیں، یہ ان کا سوال ہے کہ بہت سال کی نماز قضا ہوئی اور اب نمازیں پڑھنا شروع کیا تو کیا قضاء عمری پڑھنا چاہیے یا پھر پہلے کی قضا ہوئی نماز کے لیے صرف توبہ کرنا ہے؟ پلیز تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے۔ حقوق معاف نہیں ہوتے، چاہے اللہ کا حق ہو چاہے بندے کا حق ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نماز اللہ کا حق ہے، لہذا یہ معاف نہیں ہوگا۔ اب توبہ اس کے لیے کرنا ہے کہ جو آپ نے تاخیر کی، قضا کی، اس کے لیے توبہ کرنا ہے، لیکن توبہ کرنے کے بعد بھی بہرحال آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کسی کا 10,000 قرض آپ کے پاس ہیں اور آپ نے ٹال مٹول کیا، تو اب آپ کو قرض بہرحال دینا ہے، لیکن اس سے غلطی کی معذرت اس لیے کرنی ہے کہ ہم آپ کا قرض ادا کر سکتے تھے لیکن ادا کرنے میں ہم نے تاخیر کیا، تو اس معافی کی وجہ سے ایسا نہیں کہ قرض معاف ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہے کہ بندہ خود معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں معاف نہیں کی، لہذا اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو توبہ اس لیے کرے گا کہ جو چھوٹی ہیں، لیکن اس توبہ سے یہ حق معاف نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بھی نماز چھوٹے وہ اس کو بعد میں قضا کرے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ارقم شفیع، یہ قطر سے ان کا سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جو ہر انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر وہ نہیں سیکھے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، وہ کون سے علم ہے؟ علم کی 2 قسمیں، ایک ہے فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض کفایہ تو وہ ہوتا ہے جو تفصیلی علم ہوتا ہے، نماز کے جزیات اور ہر عبادت کے جزیات، نماز، حج، روزہ، جو علماء باقاعدہ سیکھتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اپنی پرسنل لائف کے تعلق سے، جیسے وضو بنانا ہے تو اب ہم کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، نماز ہے تو نماز کے علم ضروری ہے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، کن سے فاسد ہوتی ہے، یہ علم ضروری ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اضافہ ہوگا چیز کے اندر وہ علم بھی سیکھنا ضروری ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا تو اس پر حج کا علم سیکھنا ضروری نہیں تھا، لیکن اب اس کے ذمے حج فرض ہو گیا ہے تو اب اس کے ذمے حج کا علم سیکھنا ضروری ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اس کے ذمے فرض نہیں تھی تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی جزیات اور کتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے ذمے نہیں تھا، لیکن اب اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اب زکوٰۃ کا علم بھی جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو جو اس پر جو چیز عائد ہوتی جائے گی اس کا علم اس کے لیے سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے ہے کہ السلام علیکم کہیں یا سلامن کہیں، اس میں قرآن میں حوالہ دیا کہ قرآن میں تو سلامن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا وہ السلام علیکم ہے، اور قرآن میں جہاں پر ہے وہ پورا سلام نہیں ہے، سلام علیکم، جہاں پر سلام علیکم ہے وہاں نبتغی الجاہلین ہے، وہ سلام اعراض ہے، یعنی وہ یہ کہ جاہلوں کے چکر میں نہ پڑو، تم سلام کر کے اپنا وہاں پر سلام علیکم۔ لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں صرف سلام قالوا سلامہ ہے، سلام علیکم نہیں ہے۔ تو جائے سلام بھی آپ کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو صحیح طریقہ حدیث میں ہے وہ السلام علیکم، اور قرآن کی تشریح حدیث ہوتی ہے، لہذا جو حدیث میں حکم ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اب کچھ اور بڑے لمبے سوال ہیں، کوئی ہنا پروین کر کے ہیں، اور انہوں نے 6-7 سوالات کیے ہیں، جن میں یہ ہے کہ صاحب قرآن آسمان کا وجود ہے کہ نہیں، اور اسی طریقے سے آسمان نیلا ہے یا کیسا ہے،
انہوں نے بہت سے، پھر قرآن یہ اللہ کا قرآن ہے، ایک تو یہ کہ معجزہ ہے قرآن، لیکن اس کے علاوہ کوئی عقلی دلیل ہے کہ نہیں. اسی طریقے تو کرونا کے تعلق سے کہ کرونا لوگوں نے پھیلایا، اگر سائنسدانوں نے، تو کیا اللہ کی طاقت اور قدرت نہیں تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اس تمام فتنوں کو ختم کر سکے؟ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مجبور ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آسمان میں ستون بنائے ہیں، حالانکہ وہ تم کو نظر نہیں آتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستون ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ آسمان کا وجود ہی نہیں ہے. تو اب سائنس و قرآن ٹکرا گیا، اب کیا کیا جائے؟ شہاب ثاقب کے تعلق سے سوال کیا. اس طرح انہوں نے 4-5 سوال کیا جو ٹھیٹھ علمی ہیں اور تھوڑا سا تفصیلی ہیں. تو اس وقت ہم ان کے جواب اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارے جو آڈینس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سوال کے متحمل نہیں ہیں، پھر موضوع کہیں سے کہیں چلا جائے گا. تو ہماری درخواست ہے کہ یا تو آپ پرسنل پر آئیں اور اپنا پورا پتہ، اگر آپ قریب رہتے ہوں تو آپ یا تو تشریف لے آئیں، یا حنا پروین اگر عورت ہیں یا لڑکی ہیں تو آپ پرسنل فون پر رابطہ قائم کر لیں، کیونکہ جو تفصیلی یہ جواب ہیں اور اس وقت ہم مختصر کلپ میں ہم ان تمام چیزوں کا اگر جواب دیں گے تو وقت لگے گا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو عام آڈینس ہیں، جو سامعین ہیں، وہ ان کو یہ سوال، ان کو یہ اشکالات بھی نہیں ہیں. باقی اخیر میں اتنا سا عرض ہے کہ سائنس اور قرآن میں کبھی اگر ٹکراؤ ہو جائے تو سائنس کو رد کر دیا جائے گا، قرآن اور اسلامی چیزوں کو مانیں گے، کیونکہ سائنس ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس کا کوئی ایک جگہ اس میں جماؤ نہیں، آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ رہے ہیں. قرآن کے اندر جماؤ ہے. تو آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں الحمدللہ اس کا تشفی بخش جوابات ہیں، لیکن ہم اس مختصر سے سوالات اور جواب کی نشست میں ان کا جواب دینے سے معذور ہیں. ہم یہ سوالات کی جو نشست تھی، مختصر سوالات جوابات کی، وہ ختم ہوئی. اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.